سیرت میڈیا کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے عظیم دن کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں جسے اللہ تعالی نے پوری دنیا کے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت عطا فرمائی۔ ایک ایسا دن جس میں کروڑوں مسلمانوں کی نظریں مکہ مکرمہ کی طرف لگی ہوتی ہیں۔ ایک ایسا دن جس میں زمین پر اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، گناہ معاف کیے جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جہنم سے سب سے زیادہ لوگوں کو آزادی نصیب ہوتی ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے یوم عرفہ کی۔ ناظرین، یوم عرفہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے بے حد اہم دن ہے۔ یہ دن قربانی، دعا، توبہ، عبادت، صبر اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا دن ہے۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عرفہ کیا ہے، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، میدان عرفات کہاں ہے، وہاں حاجی کیا کرتے ہیں، یوم عرفہ کی فضیلت کیا ہے اور عام مسلمان اس دن سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ہم یوم عرفہ کے وہ اعمال بھی بتائیں گے جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ عرفہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک بہت بڑا میدان ہے، جہاں ہر سال 9 ذوالحجہ کو دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں حاجی جمع ہوتے ہیں۔ یہی حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، یعنی حج تو عرفہ ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عرفات میں وقوف نہ کر سکے تو اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ عرفات کی زمین تاریخ اسلام کی ایک عظیم یادگار ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جب جنت سے زمین پر بھیجے گئے تو ایک طویل عرصے کے بعد اسی مقام پر دوبارہ ملاقات ہوئی، اسی لیے اس جگہ کو عرفات کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اس روایت کی سند پر گفتگو موجود ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ عرفات کی زمین شروع سے ہی ایک مقدس مقام رہی ہے۔ ناظرین، میدان عرفات وہ تاریخی مقام بھی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر لاکھوں صحابہ کے سامنے اپنا مشہور خطبہ دیا تھا۔ اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو ختم کرنے کا اعلان فرمایا، عورتوں کے حقوق بیان فرمائے، بھائی چارے کا درس دیا اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین فرمائی۔ یہی وہ تاریخی دن تھا جب اللہ تعالی نے قرآن مجید کی یہ عظیم آیت نازل فرمائی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ ذرا سوچئے ناظرین،
یہ کتنی عظیم بات ہے کہ دین کی تکمیل کا اعلان بھی یوم عرفہ میں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دن امت مسلمہ کے لیے خوشی، رحمت اور برکت کا دن ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ عرفات میں حاجی کیا کرتے ہیں۔ ناظرین، 9 ذوالحجہ کی صبح حاجی مینا سے میدان عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ دوپہر تک سب حاجی عرفات پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ پھر حاجی مکمل عاجزی اور خشوع کے ساتھ اللہ کے حضور دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کوئی رو رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے والدین کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، کوئی امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے ہاتھ اٹھائے کھڑا ہوتا ہے۔ ناظرین، عرفات کا منظر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ سفید احرام میں ملبوس لاکھوں انسان، نہ کوئی امیر نہ غریب، نہ بادشاہ نہ فقیر، سب ایک ہی رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی اسلام کی اصل خوبصورتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی عرفہ کے دن اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرے بندوں کو، یہ بکھرے بالوں اور غبار آلود حالت میں دور دور سے آئے ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ سبحان اللہ! ذرا تصور کیجئے کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر قریب ہوتی ہے۔ ناظرین، یوم عرفہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس دن دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اس دن انسان کو خوب دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، بیماروں کے لیے، مرحومین کے لیے، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ناظرین، جو لوگ حج پر نہیں گئے ان کے لیے بھی یوم عرفہ بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یعنی 2 سال کے گناہوں کی معافی۔ سوچئے، صرف ایک دن کے روزے پر اللہ تعالیٰ کتنی بڑی رحمت عطا فرما رہا ہے۔ اس لیے اگر آپ حج پر نہیں ہیں تو یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ ناظرین، اس دن کثرت سے ذکر کرنا بھی بہت افضل ہے، خاص طور پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح تکبیرات بھی پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ایام اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں۔ ناظرین، یوم عرفہ ہمیں آخرت کی بھی یاد دلاتا ہے۔ میدان عرفات کا منظر قیامت کے میدان کی یاد دلاتا ہے۔ لاکھوں انسان ایک میدان میں کھڑے، سفید لباس میں،
عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے معافی مانگتے ہوئے انسان سوچتا ہے کہ ایک دن ہم سب کو بھی اللہ کے سامنے اسی طرح کھڑا ہونا ہے، اس لیے عرفہ کا دن صرف عبادت کا نہیں بلکہ اپنی زندگی بدلنے کا دن بھی ہے۔ اگر کسی نے کسی کا حق مار رکھا ہے تو واپس کرے، اگر کسی سے ناراضگی ہے تو معاف کرے، اگر نمازوں میں غفلت ہے تو توبہ کرے، اگر گناہوں میں مبتلا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ ناظرین، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ عرفہ کے دن کون سی دعائیں مانگنی چاہیے؟ یاد رکھیے، اس دن دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ اللہ سے رزق حلال مانگے، ایمان کی سلامتی مانگے، والدین کی مغفرت مانگے، بیماریوں سے شفا مانگے اور سب سے بڑھ کر جنت الفردوس مانگے، کیونکہ عرفہ کا دن قبولیت کا دن ہے۔ ناظرین، آج دنیا کے حالات دیکھ کر دل پریشان ہوتا ہے۔ امت مسلمہ مشکلات میں گھری ہوئی ہے۔ ایسے وقت میں یوم عرفہ ہمارے لیے امید کا پیغام لے کر آتا ہے۔ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اگر انسان سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ آخر میں ناظرین، آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یوم عرفہ کی برکتیں نصیب فرمائے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، بیماروں کو شفا دے اور ہمیں بار بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے چینل بصیرت میڈیا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔